السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آج آخرت ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے کیونکہ وہ نظر نہیں آتی۔ آخرت کا تذکرہ ہی ہمارے دلوں میں اس کا یقین تازہ رکھ سکتا ہے اور زندگی کے صحیح طرز پر گزرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ لیکن اگر انسان اس کی طرف سے غافل ہی دنیا سے چلا گیا اور غلط زندگی پر موت آ گئی تو اس کی تلافی ناممکن ہے۔ یقیناً مرنے کے بعد ہر انسان کی دوسری زندگی شروع ہونے والی ہے۔ اس کا انجام ہماری اس زندگی کے مطابق ہونا ہے۔ جو لوگ دنیا سے جا چکے انہوں نے یقیناً یہ سب کچھ دیکھ لیا ہوگا۔ ہماری بھی باری آنی ہے۔ ایک لڑکی کا عبرت بھرا واقعہ آج ہم آپ کو سنائیں گے، جو بھری جوانی میں اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی۔ ایک رئیس شخص تھا، اس کی بہت خوبصورت بیٹی تھی جسے وہ خرچ کے لیے خوب مال دیتا تھا، لیکن اس کی دینی تعلیم کی طرف کبھی توجہ نہ کی۔ ہوا یہ کہ وہ لڑکی فیشن میں پڑ گئی اور جوانی میں اسے موت آ گئی۔ وہ آدمی غم میں ڈوبا، یہ سوچتا رہتا کہ میری جوان بیٹی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ کاش کہ کبھی ایسا ہو کہ اس کو میں خواب میں دیکھوں کہ میری بیٹی کس حال میں ہے۔ اللہ کا کرنا کہ ایک دن اس نے خواب میں دیکھا کہ اپنی بیٹی کی قبر پر کھڑا ہے اور اچانک اس کی بیٹی کی قبر کھل گئی تو کیا دیکھتا ہے کہ بیٹی بے لباس پڑی ہے۔ اس نے اپنے ستر کو چھپایا مگر اس کی حالت عجیب تھی۔ اس کا سر بالکل گنجا ہے اور اس کی شکل بھی عجیب ہے۔ وہ بیٹی سے کہنے لگا کہ بیٹی تیرا کیا حال ہے؟ بیٹی کہنے لگی، ابو میں بے پردہ پھرتی تھی، جب یہاں قبر میں آئی تو میرے سر کو بہت بڑا بنا دیا گیا، میرا ہر بال برگد کے پیڑ کی طرح بنا دیا گیا جس کی شاخیں زمین میں دور تک پھیلی ہوتی ہیں۔ پھر فرشتے آئے، انہوں نے میرے ایک ایک بال کو نوچا اور جس طرح برگد کے پیڑ کو کھینچ لے تو زمین میں گڈھے پڑ جاتے ہیں، ابو ایک ایک بال کو نوچنے سے میرے سر کے اندر گڈھے پڑ گئے، اس لیے میرے سر کی کھال بھی چلی گئی، بس ہڈی ہے جو آپ دیکھ رہے ہو۔ وہ کہنے لگا کہ بیٹی تیرا تو وہ چہرہ بھی نہیں۔ بیٹی کہنے لگی، ابو آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ کو میرے دانت نظر آ رہے ہیں اور ہونٹ نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے ہونٹوں پر سرخی لگی ہوئی تھی اور میں اسی طرح وضو کر کے نمازیں پڑھ لیتی تھی۔ فرشتے آئے اور انہوں نے کہا کہ تو طہارت کا خیال نہیں کرتی تھی، تیرا غسل بھی نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے میری سرخی کو جو کھینچا تو یہ سرخی میرے ہونٹوں سے چپکی ہوئی تھی۔ سرخی کے ساتھ اوپر اور نیچے کے دونوں ہونٹ بھی کٹ گئے، اس لیے آپ کو میرے دانت نظر آ رہے ہیں۔ پھر وہ شخص کہنے لگا کہ بیٹی تیری تو انگلیاں بھی زخمی نظر آتی ہیں۔ تو اس کی بیٹی کہنے لگی کہ ابو میں ناخون پر پالش لگایا کرتی تھی، جس کی وجہ سے فرشتوں نے میرے ناخون کھینچ لیے، میرا جسم زخموں میں ڈوبا ہوا ہے۔ ابو میں بتا نہیں سکتی کہ آپ نے مجھے کتنی محبت دی، میں نے جو خواہش کی آپ نے ہر خواہش پوری کی، مجھے اتنی محبت دی کہ میں غم اور پریشانی کو جانتی بھی نہ تھی، شہزادیوں کی طرح آپ نے مجھے پالا۔ کاش ابو آپ مجھ پر ایک احسان اور کر دیتے کہ مجھے دین کی سمجھ بھی دے دیتے تو میں اس عذاب میں گرفتار نہ ہوتی۔ میں یہاں اکیلی پڑی ہوئی ہوں، نہ کسی کو بلا سکتی ہوں اور نہ اپنی بات کسی تک پہنچا سکتی ہوں۔ فرشتے آتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں گز ہوتے ہیں اور میری پٹائی کرتے ہیں۔ ابو میرا دکھ بانٹنے والا کوئی نہیں۔ اس شخص کی اچانک آنکھ کھل گئی اور اس کو احساس ہوا کہ کاش میں اپنی بیٹی کو دین سکھاتا تو میری بیٹی بھی آگے جا کر جنت کی نعمتوں میں پلتی۔ اس لیے جو لوگ اولاد سے محبت صرف اسی کو سمجھتے ہیں کہ ان کی خواہشات پوری کریں، ان پہ مال خرچ کریں اور دین کی طرف سے بالکل لاپرواہ رہیں، حقیقتاً وہ اپنی اولادوں سے محبت نہیں دشمنی کر رہے ہیں۔